ریفرل ان کیس آف سیویئر بیہیویئرل پرابلمس. بعض اوقات مسئلے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر سے حل نہیں ہو سکتا. جب ہم پروسیجرز اینڈ ٹولز کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک فیلڈ ایسا ہے جس کو سامنے رکھنا اور جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ فیلڈ اسپیشلائزڈ ہیلپ کا ہے. سم ٹائمز دیر آر ایشوز دیٹ نیڈ اسپیشلائزڈ ہیلپ، اور وہاں پر بعض اوقات سیویرٹی آف سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایسے بیہیویئرل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں کہ عام ٹیچر کی یا عام کاؤنسلر کی حد سے باہر ہوتا ہے. وہاں پر انتہائی درجے کی اسپیشلائزڈ ہیلپ چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد بہرحال یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو جو خاص قسم کے بیہیویئرل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں ان کو مین سٹریم ایجوکیشن میں اور مین سٹریم اسکولنگ میں لا سکیں. اس میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس فوری طور کے اوپر اسپیشلائزڈ لوگوں کا رابطہ ہونا چاہیے، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ایک خاص فریم ورک میں رہتے ہوئے کیس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. تو جب ہم اسپیشلائزڈ ہیلپ کو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور اسپیشلائزڈ ہیلپ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو وہاں وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دی ایشو. واٹ از دی کاز آف دی ایشو، whether the cause lies in school or the cause lies at home. So when you seek specialized help, the specialized help, whether he or she is an extremely trained counselor, a psychologist or a psychiatrist, he or she needs to investigate the case and probe deeper into the proper issues that are pertaining around that student. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلپ کی اوپینین لینا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کیس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، اس کا کیا خیال ہے کہ بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگلے مرحلے پر جایا جا سکتا ہے. Once the case is thoroughly investigated and opinions are sought, then the specialists go on to the next move. So when we are talking about referrals, we are talking about those special cases that cannot be handled by ordinary help. Now, teacher can provide that ordinary help, or a counselor in school can provide that ordinary help. However, sometimes this is not possible because the nature of the problem is such that you need to consult a proper person who has the right kind of knowledge about that particular problem. وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ایک رائے قائم کی جائے. رائے قائم کرنے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون سی ڈگر پر چل کر ایک خاص مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. وہاں پر جو اسپیشلسٹ ہے اس کا یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس قسم کا ٹریٹمنٹ یا سولوشن آفر کر رہا ہے یا کر رہی ہے. واٹ از دا نیچر آف دا ٹریٹمنٹ، واٹ از دی لائن آف ایکشن دیٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ ود ریگارڈ ٹو فائنڈنگ اے گڈ پریکٹیکل سولوشن ٹو دا پرابلم. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر ان کیسز کی بات کر رہے ہیں، ان ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہے ہیں جو آرڈنری کنڈیشنز میں جن کو ہم میٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرنا، سولوشن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. اور اسپیشلسٹ کو جب آپ انوائٹ کرتے ہیں اسکول میں یا آپ اسٹوڈنٹ کو اسپیشلسٹ کے پاس لے کر آتے ہیں تو پراپر لائن آف ٹریٹمنٹ کا ڈرا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں پراپر آگاہی دی جائے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور پھر لائن آف ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جا رہا ہے اور اس میں وہ لوگ کس حد تک جو ہے کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرابلم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، اسکول میں پرابلم مینجمنٹ کیسے ہونی ہے، گھر میں پرابلم مینجمنٹ کیسے ہونی ہے. تو جب ہم ریفر کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی ایسے کیس کے سلسلے میں جہاں پر آرڈینری لیول پر ایک عام سطح کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر پرابلم مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. کیونکہ بہرحال مسئلہ صرف اسپیشلسٹ نے حل نہیں کرنا، اس نے ایک لائن آف ٹریٹمنٹ دینا ہے اور ایک مستقل سپورٹیو رول پلے کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جن میں ساتھی طلباء بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، دیگر اسکول کا سٹاف ہے یا والدین ہیں، ان سب نے مل کر بھی ایک مثبت رول ادا کرنا ہے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اس کے علاوہ اسکولز میں ریفرل فارمز کا ہونا ضروری ہے تاکہ پرابلم بیہیویئرز کو آئیڈینٹیفائی اور ڈاکیومنٹ کیا جائے. پراپر ریکارڈ کیپنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریزن فار ریفرل جو ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن کی جائے اور ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹ کا نام، گریڈ اور اپنا نام لکھ کر ریزن بتائیں
کہ کیوں ریفر کیا جا رہا ہے، تاکہ پراپر طریقے پر ایک ٹائملی طریقے سے چیز ڈاکیومنٹ ہو جائے. اس کی ڈاکیومنٹیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعد میں آنے والے پرابلم سے آپ بچ جاتے ہیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ ایک ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کب پیش آیا تھا، کب ریفر کیا گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر کیا کام کیا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ایک آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ریفر کرے تاکہ ایک پروفیشنل طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. زبانی کلامی کوئی کام کرنا انتہائی ان پروفیشنل حرکت ہے، اور خاص طور پر جب ہم سیویئر پرابلم بیہیویئرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پراپر ڈاکیومنٹیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا بھی رول بہت اہم ہے کیونکہ وہی ہیں جو پرابلم آئیڈینٹیفائی انیشیلی کرتے ہیں اور پھر ریفر کرتے ہیں. اس لیے آتھورائزڈ پرسن کا ریفر کرنا اور پھر اس کو نیکسٹ سٹیپ یہ کہ ایک اسپیشلائزڈ بندے کے پاس لے کر جانا، یہ سب وہ عوامل ہیں جن کا اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیویئر بیہیویئر پرابلمس کے کیسز میں یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس ان بیہیویئرز کو لے کر آگے چلیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسئلہ بنیں.